بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنا، وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ زکوٰۃ ہو، ہر مال ہر کام افضل ہے۔ فرمایا جو تمہارے پاس ذخیرہ مال ہے، وہ سونا چاندی ہے یا وہ تمہارا تجارتی مال ہے، اس کا زکوٰۃ تم پہ فرض ہے، کیونکہ جب مال جو ہے نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ میں ہر مسلمان مرد عورت جو صاحب نصاب ہو اس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ ہر سونے چاندی سے اور تجارتی مال پر 40واں حصہ زکوٰۃ ہے سال گزرنے کے بعد۔ اور عشر کا معاملہ، ہمارا جس کو تم ٹیوب ویل وغیرہ سے شراب کرتے ہو، مصنوعی آلہ سے شراب کرتے ہو، اس میں سے 20واں حصہ، اور جو برانی ہو اس میں سے 10واں حصہ، یعنی ہر 10 بوری کے بعد 10 کلو کے بعد 1 کلو، 10 بوری کے بعد 1 بوری۔ اور اس طرح جو 20واں ہے، یعنی جس کو شراب کیا جاتا ہے ٹیوب ویل وغیرہ سے، اس کا ہر 20ویں میں سے 1، اور اسی طرح اور مال کا 40واں حصہ، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے، یہ رب کی بارگاہ میں زکوٰۃ دینا یہ فرض ہے۔ عشر بھی فرض ہے، اور فرمایا یہ فرض ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں اضافہ فرما دے گا، تمہارے مال میں برکت آ جائے گی۔ ہمارا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اے لوگو، جس چیز کو تم بڑھتا دیکھتے ہو وہ حقیقت میں کم ہونے والا ہے، وہ حقیقت میں نقصان والا ہے، وہ حقیقت میں مٹنے والا ہے۔ اور جس چیز کو تم کم ہوتا دیکھ رہے ہو، کہتے ہو کہ ہم 10 میں سے 1 دے دیں گے، 9 بچ جائیں گے، ہم 20 میں سے 1 دے دیں گے، 19 بچ جائیں گے، اور میں ایسا نہیں ہے لوگو، یہ رب کی بارگاہ میں دے رہے ہو۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا فیضاعفه له اضعافا کثیرا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں قرض دیتا ہے، اللہ اسے جو ہے کئی گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ یہ گناہ کتنے ہیں، اس کو میرے رب نے سورہ بقرہ کے اندر اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اے لوگو، میری بارگاہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، جس سے 7 بالیاں نکلیں، 7 سٹے نکلے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں، ہر سٹے میں 100 دانہ ہے۔ میں یہ تو رب تبارک نے تمہیں سمجھانے کی غرض سے فرمایا کہ لوگو، تم مادی چیزوں کو سمجھنے والے ہو، اس لیے اس بات کو آسانی سے سمجھ جاؤ گے کہ اللہ ایک کے بدلے 700 گنا تک دینے والا ہے۔ ہاں، اللہ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اس کو میرے آقا صاحب نے ایک پیاری سی مثال سے سمجھایا۔ ہمارے لوگوں، من ما تصدق احد بصدقۃ من طیب، میں لوگوں جو تم میں سے اپنی پاکیزہ کمائی سے کوئی صدقہ کرتا ہے، تھوڑا صدقہ کرتا ہے، ولا يقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ تو پاکیزہ کو ہی قبول فرماتے ہیں، یعنی جو پاک کمائی سے، حلال آمدنی سے رب کی بارگاہ میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ اسے ہی قبول فرماتے ہیں۔ ہمیں جب تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اخذہ الرحمن بیمینہ، اللہ اس کو جو اس کی شان کے مطابق ہے، شان کے لائق ہے، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں، یعنی بڑی پیار سے، بڑی ہی محبت سے، بڑی ہی شفقت سے قبول فرماتے ہیں۔ ہمارا پھر کیا ہوتا ہے، ہمارا وہ اگرچہ کھجور ہی کیوں نہ ہو، یربی، اللہ اس کی تربیت فرماتے ہیں، اللہ اس کی پرورش فرماتے ہیں۔ کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنے بچھڑے کو پالتا رہتا ہے۔ یہ بھی محبوب نے ایک حصی مثال دی ہے کہ جیسے تمہارے سامنے ایک بچھڑا ہوتا ہے، تم اس کی پرورش کرتے رہتے ہو، وہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بچھڑا بیل بن جاتا ہے۔ وہ بیل ہر ایک کی طاقت کے مطابق ہوتا ہے، کوئی اس کو لاکھ کا بناتا ہے، کوئی 5 لاکھ کا، کوئی 10 لاکھ کا بناتا ہے۔ میں تمہارے رب کی شان عظیم ہے، رب کی عظمت و شان
بہت زیادہ ہے تو تمہارا رب بھی تمہارے اس صدقے کی تربیت فرماتے ہیں، اس کی پرورش فرماتے ہیں۔ ہمارا حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کی مثل بن جاتا ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، ہمارا وہ تمہارا صدقہ پہاڑوں کی مثل بن جاتا ہے، یعنی اللہ اسے بڑھاتے رہتے ہیں۔ اور ہمارا اگر تم اپنے مال میں دوام چاہتے ہو، مال میں ہمیشگی چاہتے ہو، مال میں کہتے ہو برکت بھی رہے اور ہمارا مال باقی بھی رہے، تو ہمارا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے جاؤ، رب کو قرضہ دیتے جاؤ، رب تمہارے مال کو بڑھاتا جائے گا۔ روایت ہے نا، کہتے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہونے کے لیے جا رہے تھے، تو ایک میاں اور بیوی دو نے آپ کا راستہ روک لیا۔ آپ کہتے ہیں کہ آئے موسیٰ، ہماری زندگی گزر گئی ہے، کوئی 70-80 سال، کوئی 100-150 سال ہم نے گزار دیا، لیکن آج تک کبھی ہم نے پیٹ بھر کے نہیں کھایا، سیر ہو کے نہیں کھایا۔ کیا ہمارے رب کے پاس ہمارا رزق اتنا ہی ہے؟ ہاں اگر اتنا ہی ہے رب کی بارگاہ میں عرض کر دینا، اے اللہ وہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ایک ہی مرتبہ پوری زندگی کا رزق دے دے تاکہ ہم ایک مرتبہ تو پیٹ بھر کے کھا لیں۔ ہمارے پیارے موسیٰ چلے گئے، رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے انہیں جو ان کی قسمت میں مقدر میں لکھا تھا رزق وہ دے دیا۔ ایک چھوٹا سا ڈھیر گندم کا، اس طرح چھوٹے چھوٹے ڈھیر، زندگی ابھی بڑی بڑی تھی۔ تو اللہ کے نبی چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد جب وہاں سے واپس پلٹے تو وہ ڈھیریاں ڈھیر بن چکے تھے، وہ بڑے بڑے ڈھیر بن چکے تھے، ان کے پاس مال کا، اناج کا انبار تھا۔ پیارے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں طور پر گئے تو یا کہ عرض کی بارے لا، تو نے تو سارا مال انہیں دے دیا تھا، ان کا رزق انہیں دے دیا تھا، اے اللہ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ہمارے موسیٰ یہ بات یہ عجیب ہے کہ وہ میرے بندے مجھ پہ قرضہ چڑھا دیتے ہیں، میں اتارتا رہتا ہوں، بس میں اتار رہا ہوں وہ اور چڑھا رہے ہیں، یعنی وہ میری بارگاہ میں خرچ کر دیتے ہیں، میں انہیں اس کی 700 گنا تک انہیں بڑھا دیتا ہوں، جب بڑھاتا رہتا ہوں تو یہ تو میرا وعدہ ہے کہ جو میری بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ہیں اللہ اسے 10 گنا تک، اللہ اسے 20 گنا تک، اللہ اسے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ فرمایا یہ بڑھتا رہتا ہے، اس لیے وہ آپ یہ بے شک تجارت کر رہے ہیں تو یہ رب کے ساتھ تجارت کیجئے، رب کے ساتھ یہ سودا بازی کیجئے کہ جب اس کی بارگاہ میں خرچ کرتے رہو گے تو اس مال کو دوام بھی ملتا رہے گا، اس مال میں برکت بھی آتی رہے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں خرچ کرنے کی توفیق